سیدنا عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ دعا کیا کرتے تھے تو آپ کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ پاک کائنات کو دیکھنے والی میری آنکھیں لے لے، کیونکہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدہ جمال کے بغیر مجھے ان آنکھوں کی طلب نہیں رہی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا فوراً قبولیت کے درجے کو پہنچی اور اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ کی بینائی رخصت ہو گئی۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا اس صحابی رسول کے نزدیک آنکھوں کا حقیقی مصرف یعنی استعمال دیدار مصطفیٰ تھا۔ انہیں آنکھیں اس لیے عزیز تھیں کہ ان کے ذریعے نور کے پیکر دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جب بی بی آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو وہ آنکھوں سے بھی بے نیاز ہو گئے۔ یہاں نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے والوں اور آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والوں کو سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیے، بدنگاہی ایسی آفت ہے جو دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ اس کی نحوست سے انسان کا دل طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یوں عبادت کی حلاوت، نماز و دعا میں خشوع و خضوع سے بندہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آتا ہے بدنگاہی میں مبتلا شخص عبادات سے دور اور گناہوں میں محصور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بدنگاہی کو شیطان کے زہر آلود تیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فوراً سے بیشتر بدنگاہی سے بچنے کا مدنی ذہن بنا لیجئے۔ آنکھوں کو نعمت خدا جانتے ہوئے ان کی حفاظت کیجئے۔ ان آنکھوں سے مساجد دیکھیے، قرآن مجید دیکھیے، مزارات اولیاء کی زیارت کیجئے، علماء کرام، مشائخ عظام رحمت اللہ علیہم، والدین اور اللہ پاک کے نیک بندوں کا دیدار کیجئے۔ اللہ پاک دکھائے تو کعبہ معظمہ کے انوار دیکھیے، مکہ مکرمہ زاد اللہ و شرف و تعظیمہ کی مہکی مہکی گلیاں اور وہاں کے وادی کوثر دیکھیے، مدینہ منورہ کے در و دیوار دیکھیے، سبز گنبد اور مینار پر انوار دیکھیے، میٹھے میٹھے مدینہ کے صحن و گلزار دیکھیے، سنہری جالیوں کے انوار دیکھیے، جنت کی پیاری پیاری کیاریوں کی بہاریں دیکھیے۔ ایک کاش ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں وہ کمال حاصل ہو جائے کہ ہر وقت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کا تصور ہماری نگاہوں کے سامنے رہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔